السلام علیکم ناظرین آج 3 اپریل ہے اور آج عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کا آخری دن تھا. آج ووٹنگ ہونی تھی, بحث ہونی تھی, سب کچھ ہوا. یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ سے چل رہا ہے. 7 تاریخ سے اگر لیں تو اس کو حکومت 7 تاریخ سے لیتی ہے اور اپوزیشن اس کو 8 تاریخ سے لیتی ہے کہ 8 تاریخ کو انہوں نے سبمٹ کی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کو شروع ہوئی جب امریکہ سے ایک لیٹر آیا جو 7 تاریخ کا تھا, جس کے اندر پاکستان کے سفیر کو بلا کے تھریٹ کیا گیا کہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کاری ہے, اور اس کو یہ اگر ناکام ہو گئی تو اب پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ان کو ہم ہیرو جواہرات سے اور خوب مال دولت سے بھر دیں گے, اور اگر نہ آئی تو پھر ہم آپ کو وہی پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے اور وہ سزائیں دیں گے کہ آپ یاد کریں گے. بہرحال پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کو 27 مارچ کا جو جلسہ تھا جو اسلام آباد میں ہوا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے لیٹر آیا بھائی, اسی طریقے سے جیسے کہ بھٹو صاحب نے کیا تھا اور اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا خطرناک لیٹر ہے, لوگ اس کو مذاق سمجھتے رہے. پھر انہوں نے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی میٹنگ کی, جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو جا کے لیٹر دکھایا جنہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ لیٹر صحیح ہے. اس طرح سے وہ لیٹر کی جو سی تھی وہ افادیت بھی بڑھ گئی, اور اس کے متعلق یہ بھی ہو گیا کہ یہ ایک پروف ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. بات یہ نہیں تھی کہ وہ دخل اندازی وہ ہمیشہ سے کرتا رہے, بات یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ 7 تاریخ کو کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, آنے والی ہے, یعنی کہ چند دنوں میں امریکہ میں بتایا گیا. اور وہ 8 تاریخ کو جو سی ہے وہ تحریک جو سی یہاں پیش ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑا. تو یہ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ جو امریکن ادارے تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ سیٹل تھے بالکل, اور ہماری اپوزیشن کے ساتھ سیٹ تھے, اور انہوں نے ایک اپوزیشن کے آدمی جو اتحادی ہوں یا کوئی بھی ہوں ان کے ساتھ ایک ساز باز کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اب عمران خان کا ساتھ دینا, یعنی کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے جو اتحادی تھے جن کو جو مال بھی بنا رہے تھے اور خوب پیسہ بھی کما رہے تھے, ان کو وزارتیں بھی ملی تھی, ان کی 5 یا 7 سیٹیں تھی, ان کو وزارتیں ملی ہوئی تھی, اور وہ ایک اچھے جب ان کو بہت زیادہ جسے یعنی کہ ایک زیادہ مال نظر آیا اور پرتعیش چیزیں نظر آئیں تو انہوں نے ایسا ان کی ضمیر جاگ گئے. ضمیر ایسے جاگے کہ وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل گئے. ایک حکومت میں بیٹھے بیٹھے منسٹر یعنی وزیر قانون بھی جو ان سے ہیں وہ بھی جا کے اپوزیشن کے جا کے ساتھ مل گئے, کہ یعنی کہ اتنا زبردست وہ ان کا ضمیر جاگا. اسی طریقے سے انہوں نے اس پیسے سے 22 ارکان جو سے تھے پی ٹی آئی کے بھی توڑ لیے, اور ساری قوم جو سی تھی. میں کینیڈا میں ہوں, تو کینیڈا کے اندر بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ یار کیا بنے گا, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فوج آ جائے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ چکے تھے, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے پہلے دور میں کیا کچھ کیا, کس طرح سے لوٹ مار کی, کتنے وہ بڑے کامیاب وہ لیڈر تھے. یہ ہر آدمی جانتا تھا. یہ نہیں کہ فضل الرحمان کا باپ اس سے پہلے جو ان کے لیڈر تھے باقاعدہ قائد اعظم کے دشمنوں میں شامل تھے, یہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بلکہ ان کے جو محمد حسین ایک ان کے لیڈر تھے جب قائد اعظم کے دور میں, انہوں نے قائد اعظم سے پروپیگنڈا کرنے کے لیے 50,000 مانگے. قائد اعظم نے کہا کہ ہم تو نہیں دے سکتے, ہماری تو گلے میں 50 سکے نہیں موجود, تو آپ ہم سے 50,000 کس لیے مانگ رہے ہیں. یہ 35 کی بات بتا رہا ہوں, یہ 1935 کی بات بتا رہا ہوں, اور میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. تو انہوں نے قائد اعظم کو چھوڑ کے کانگریس میں شامل ہو گئے, کیونکہ کانگریس ان کے وہ پیسے وہ دے سکتی تھی, اس سے زیادہ بھی دے سکتی تھی. کانگریس ایک بڑی پارٹی تھی اور ایک مالدار تھی, ان کے پرانے پہلے سے اکاؤنٹ تھے. مسلم لیگ ایک نئی حکومت نئی پارٹی بن رہی تھی, بن رہی تھی, بنی نہیں تھی, بن رہی تھی. کچھ 40 میں باقاعدہ اس کا ہوا, تو پارٹی جو سی وہ بن رہی تھی ابھی, کہ اس کے اندر کبھی تو لوگ ایسے آئے نہیں تھے.
غریب غربا ہی اس میں زیادہ شامل تھے، بہت زیادہ دولت مند نہیں تھے، نام کے نواب تھے، ان کے پاس جیبوں میں کچھ نہیں تھا، بس ایسے حالات تھے اس وقت. تو ایک تو فضل الرحمان ہو گیا، پھر اس کے بعد زواداری صاحب کو کون نہیں جانتا، پھر شریف خاندان کو کون نہیں جانتے، وہ تو صرف ان کی گھر کی سیاست ہے، اور گھر کی تک ہی وہ حکومت رکھنا چاہتے ہیں کہ باہر کا آدمی بیچ میں دخل نہ ہو، جیسے ان کے والد صاحب کی میراث ہو. تو انہوں نے بھی وہی کام کرنا تھا، آ کے جس طرح سے لوٹ مار ہوا، سب کچھ ہوا. عمران خان صاحب سے میں کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ عمران خان کی تعریف کروں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نسبت عمران خان کم از کم غدار نہیں ہے، اور نہ ایسے لوٹ مار کی ہے. اس کے کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، لیکن اس کو سبق ملنا تھا، اس کا پہلا ٹائم تھا، اس کو سبق ملنا تھا، وہ مل گیا. جس طرح لوگوں نے چھوڑا، اس نے لوگوں کو رکھا، یہ 20-22 لوگ جو گئے اتحادیوں نے کیا، اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو سے ہے کام میں، سیاست میں اپنے لوگ جو سے ہوتے ہیں وہی سب ہوتے ہیں، باہر کے لوگ لاؤ گے تو وہ لوٹ مار کے لیے آئیں گے. جو آپ کہتے ہیں الیکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اسمبلی کے ممبر بنے تھے، اور پیسہ کما کے جائیں گے وہاں سے، آپ سے وہ فری میں کام نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھیں کہ فری میں کام کریں گے. بہرحال عمران خان صاحب جو تھے، ان کا دائرہ تنگ ہوتا گیا، اور وہ بالکل اس وقت جو سکرو ہو چکے تھے. یعنی کہ کل تک جو تھی حالت یہ تھی کہ ہر آدمی، ہم بھی پریشان تھے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، اور میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اور یہ ہے وہ ہے، سب کچھ وہ کہتے رہے. اور انہوں نے بلکہ جب وقت لوگ اسمبلی میں بیٹھ چکے تھے، اس وقت بھی جو ہے ان کا یہی میسج آیا کہ نا، کہ میرے پاس میں کوئی ایسا سرپرائز دوں گا کہ جو سب لوگ حیران ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سرپرائز اگر کل بتا دیتا تو آج ان کو اتنی تکلیف نہ پہنچی جو آج ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. بڑی انہوں نے زبردست بات کی کہ، اور انہوں نے وہ سرپرائز دیا. اور سرپرائز بتاتا ہوں وہ کیا تھا. سرپرائز جو تھا وہ ایسا تھا کہ ہم بھی حیران ہو گئے. اور ایک ایسی چیز تھی کہ کل جب بلکہ آج ہی جب میں اس وقت ہماری کینیڈا کی صبح میں پروگرام سارے دیکھے، پوری رات بیٹھ کے پروگرام دیکھے، ہر طرح کے سپریم کورٹ تک کے فیصلے چاہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد ہی پروگرام کروں گا، اپنا جو میرا تجزیہ وہ میں پیش کروں گا. سپریم کورٹ کا اجلاس سے پہلے ہی عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر کے خلاف آ گئی، اور اسپیکر کو اس کو ہٹانے کے لیے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، اس کے خلاف درج ہو گیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو وہ کرسی پہ چیئر نہیں کر سکتا، جیسے کہ اسپیکر پورے ایوان کو چلاتا تھا تو وہ نہیں کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے اسد کیسر کو انہوں نے ایک قسم کا ہٹا دیا، اور اس کے خلاف میں ہو گیا تو وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے، وہ جہاں پہ باقی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے وہ. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ڈپٹی اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس کو چلائے. ڈپٹی اسپیکر کے اوپر ابھی کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں تھا، اور کہ وہ کچھ کرتے. اجلاسی کارروائی شروع ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا، نعت پیش ہوئی، پھر اس کے بعد قومی ترانہ ہوا. قومی ترانے کے بعد کارروائی ہوئی، تو کارروائی کا آغاز ہوا. تو اسپیکر نے جو منسٹر ہیں، وزیر قانون جناب فواد چودھری صاحب کو کہا کہ جی ہم اس کا بحث کا آغاز کرتے ہیں، آپ اپنی تقریر کریں. فواد چودھری صاحب نے تقریر کی، اور انہوں نے پورا وہ حالات جو سے تھے وہ بتایا، وہی حالات جو میں اس سے پہلے بھی ذکر کر سکا ہوں کہ 7 تاریخ کو امریکہ میں ہوا، 8 کو انہوں نے پیش کیا، اور ساری کی ساری بات کی انہوں نے اس کے اندر پوری بیان کی. اور پھر اس کو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ غداری کا مقدمہ ہے، اور آرٹیکل 5A لگتا ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر پہلے رولنگ دیں، پھر اس کے بعد قانونی کارروائی شروع ہو جائے. تو میں آپ کو وہ میں سناتا ہوں جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا. اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے، یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں، ایوان کی کارروائی روک کی جائے.
جی ناظرین، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا. انہوں نے تمام کارروائی سننے کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو انہوں نے خارج کر دیا. وہ خارج کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. جو 25 مارچ کو جو اسمبلی یہاں آیا تھا جس کی تاریخ کی پڑی تھی آج وہ فارغ ہو گیا ہے اور انہوں نے کرسی موڑی اور وہ اس کے بعد دروازے سے باہر چلے گئے. اور اس طرح سے اپوزیشن جو تھی وہ منہ کھول کے دیکھتی رہی کہ ہوا کیا ہی ہمارے ساتھ. یعنی کہ جس خوشی سے جس مسرت سے وہ ٹولیاں بنا کے اور جیسے نہیں بھیڑوں کو گائے بھینسوں کو لے کے آتے ہیں وہ اپنے روم سے جو ان کے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے لیے پارلیمنٹرین کے لیے وہاں سے وہ جو لاجز سے ان کو گھیر کے لا رہے تھے اپنی سیکیورٹی میں لا رہے تھے کہ دروازے کے اندر رہنے کو ان کو اغوا نہ کر لے. اس میں وہ منحرف جو اراکین تھے 22 ان کو بھی لے کے عورتوں کو بھی لے کے آیا کہ جیسے آج فتح کا دن ہے اور انہوں نے بڑا طریقے سے ان کو وہاں پہ لے کے آئے اور باری باری کوئی گاڑیوں بھی آ رہا تھا کچھ آ رہا تھا. ان کی جو تھی نا وہ باتیں کھلی جا رہی تھی خوشی سے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور آج جو سن عمران نیازی کا آخری دن ہے. عمران نیازی وہ لوگ کہتے ہیں وہ جان کو اس تاثر کو لے کے آتے ہیں کہ 71 کی میں جو جنرل نیازی سے ریلیشن جوڑتے ہیں اس چیز کو تو عمران خان کی جگہ عمران نیازی کہتے رہے وہ. اور انہوں نے جو خوشی کا ان کے اندر تھی وہ دیکھنے والی تھی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی جو سی ہوتی ہے 2 گھڑی کی کوئی ملے نہ ملے وہی والی بات ہے. اور اس کے بعد خوشی جو سی ہے وہ بہت جلدی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو اتنی زیادہ خوشی کسی کو ملے تو وہ غم میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہوا یہی جو ہی جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وہ اپنا آرڈر پڑھا اور رولنگ دی اس کے بعد ایک ماتم کا سین تھا. وہ لوگ وہیں بیٹھے رہ گئے. جو حکومتی پارٹی تھی وہ باہر نکل گئے اور کیونکہ انہوں نے جشن منایا تھا کیونکہ عمران خان صاحب جو ان سے تھے وہ تیار بیٹھے تھے اپنے گھر میں. پورا پی ٹی وی کا سسٹم جو سا موجود تھا اور انہوں نے فوراً تقریر کرنی تھی. جو ہی انہوں نے رولنگ دی عمران خان چند منٹ کے بعد جو سے ہیں وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے ایک تقریر کی بہت چھوٹی سی تقریر کی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ حالات تھے اور میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائز کر دی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. تو وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جو عمران خان صاحب نے کہا یہ ناظرین سنیے گا. میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دی ہے ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں. جی ناظرین یہ انہوں نے کر دی. باقی لمبی تھوڑی سی تقریر تھی وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اب انتخابات جو سے ہیں 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے اور یہ بہترین ہے کہ کیونکہ اپوزیشن بھی چاہتی تھی کہ انتخابات ہوں تو میں نے ان کی یہ بات مان لی اور انتخابات ہو جائیں گے. اصل میں تو بات یہ تھی کہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ ان کو ذلیل و خوار کر کے ہم نکالیں پہلے اور پھر اس کے بعد جو اپنا کرنا کریں اپنے مطابق الیکشن کریں. اب یہ اس کی جو سے اس کے اوپر پروسیس شروع ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا یہ تو حکومت نے کر دیا اور حکومت اپنا جو سرپرائز تھا وہ دے دیا اور بڑے ایک خوشی کا انہوں نے ان کو ایک موقع ملا جو اس سے پہلے کوئی نزدیک ترین جو بھی منسٹر تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والے کہ چند ایک لوگوں کو یہ علم تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہو گیا. اپوزیشن جو سی تھی وہ وہیں بیٹھی رہ گئی کہ یہ منہ کھولے کہ نہ کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ہم تو اتنی تیاری کر کے آئے اور شیروانی اور اچکنے اور سب سلوالی. بلکہ فواد چودھری مذاق میں یہ کہا کہ انہوں نے شیروانیوں سلوا لی لیکن پجامے بنانے بھول گئے تھے. تو بات یہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہو گیا. فضل الرحمان صاحب جو ان سے تھے وہ سکتے میں تھے اور ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ یہ ہوا کہ میں نے اتنی لمبی محنت کی اور یہ سارا کا سارا کام. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو قانون بنے ہوئے ہیں نا وہ قانون اتنا اس کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں. جو 73 میں قانون بنا تھا وہ قانون کی تو شکل ہی نہیں رہی ہے. یہ سب آنے والے لوگ اپنے بھی مرضی سے قانون بناتے رہے سارے.
اب جو قانون بن گئے ہیں اتنے سارے، اس کے اندر جو سے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ اب جیسے پرسوں کی بات ہے جب انہوں نے حکومت نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ یہ کیونکہ ان کے پر آرٹیکل 5 کا مقدمہ ہونا چاہیے، یہ لوگ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بیرونی طاقت جو سی ہے ہمارے ان لوگوں کو خرید کے اور یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اسٹار نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آج تک میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 59 کے تحت جو ہے جو اندر کی بات ہے، قومی اسمبلی کی بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی دخل اندازی نہیں دے سکتا. وہ بات ان کے پاس آ گئی. اب جو انہوں نے کام کر دیا ہے وہی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی بات آتی ہے کہ جو سوری صاحب نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، یہ الگ بات ہے. جو اب ہو گیا سپریم وہاں پہ اسپیکر نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. اس کے بعد جو بھی ہوگا. اب تو جو اسمبلی بھی برخاست ہو چکی ہے، تمام چیزیں ہو گئے ہیں. عمران خان کیئر ٹیکر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بھی فیصلہ آ جائے گا. ویسے تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ آپ اپنی وزارت عظمیٰ کنٹینیو رکھیں اور صرف کابینہ جو سی ہے وہ ختم کر دیں. اب وہ نئی کابینہ بنائیں گے جس کے اندر الیکشن ہوگا، الیکشن کی تیاری ہوگی، یا شاید عمران خان کی جگہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم آ جائے. بات یہ ہے کہ اسپیکر نے ٹھیک کیا غلط کیا، اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دوسری پارٹی کو بھی سننا چاہیے تھا. لیکن اس لحاظ سے ٹھیک ضرور ہے کہ جیسا وہ کر رہے تھے، لوگ خرید کے ان کے 22 لوگ توڑ لیے، خرید رہے ہیں، ساروں کو ملا دیے، سب کے زمین. ہم جانتے ہیں کتنے زمین ان کے زندہ ہیں، کتنے یہ لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں، صرف پیسے سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ جیسا کیا، جیسا منہ ویسی چپیڑ. ایک مثال ہے، ویسے چپیڑ کی ایک زبانی ہوتی ہے کہ منہ پہ مارنے کے لیے بات نہیں، لیکن یہ ویسے ہی ہوا جیسا وہ چاہتے تھے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوا. اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور بہت ساری اس کے آئین میں غلطیاں ہیں، ان لوگوں میں غلطی ہیں. عمران خان کے اندر بہت ساری ہے، منہ پھٹ ہے، فالتو بول جاتا ہے، بات ضرورت نہیں ہوتی ہے. مذہب کارڈ ہر آدمی استعمال کرتا ہے، دونوں طرف مذہب کارڈ استعمال ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی ناکامی ہے ان لیڈروں کی، جو جب برا وقت آتا ہے تو مذہب کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگر جب تک یہ چیزیں ان کو خود ریئلائز ہوں گی، اگر دوسری میں جو اگر دیکھا جائے تو صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں بھی یہ کاروائی تھی. وہاں صبح آتے ہی جو چودھری سرور صاحب ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا. چلیں جی آپ کی چھٹی، آپ تو دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں. اور اس کی جگہ جو عمران خان صاحب نے پہلا کام اچھا کیا، عمر چیمہ کو، جو عمر سرفراز چیمہ، جو ایک بہت ہی زبردست انسان ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ متحرک رہے، کام کیا. ان کو انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں سے پرانے کپڑوں میں سے نکالا ان کو اور وہ گورنر پنجاب بنا دیا. یہ اچھا کام کر دیا انہوں نے. اور ان کو پہلے سے بنانا چاہیے تھا کہ چودھری سرور کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سرور کو کس لیے اپرچونٹی دی. اس کے پیچھے نہ تو عوام تھی نہ کچھ تھا. وہ ٹھیک ہے ایک اچھا آدمی تھا، پارلیمنٹیرین تھا، یو کے میں پارلیمنٹ میں رہے وہ. لیکن یہاں پہ آپ کو اپنے لوگوں کو لانا چاہیے تھا، کہ نہ کہ دوسری پارٹیوں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کرتے رہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال تھی. اور ابھی معاف کیجیے گا، لمحہ بلمحہ وہ چینج ہو رہی ہے. اور اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت